کل کے سبق میں میں نے اہل تشیع کا نظریہ امامت کیا ہے اس کے متعلق چند باتیں گوش گزار کی تھی۔ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ ہے، اللہ منتخب کرتا ہے، اور امام معصوم عن الخطا والعصیان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں صفتیں نبوت کی ہیں، منصوص من اللہ ہونا بھی، اللہ کا نامزد کرنا بھی، اور گناہوں سے معصوم ہونا بھی۔ چنانچہ اہل تشیع کی مختلف کتابوں میں یہ بات لکھی گئی کہ مرتبہ امامت مرتبہ نبوت کے برابر ہے، بلکہ مرتبہ امامت مرتبہ نبوت سے بھی بلند ہے۔ میں اصول کافی کی ایک روایت پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو اصول کافی ہے اس کا اصل نام ہے الکافی۔ اسے لکھنے والے محمد ابن یعقوب کلینی 3 صدی کا یہ عالم ہے۔ اہل تشیع کے ہاں 12ویں امام کی جو غیوبت کا زمانہ ہے تو ایک زمانہ ان کا غیوبت صغریٰ کہلاتا ہے، اور پھر غیوبت کبریٰ۔ غیوبت صغریٰ کا جو زمانہ تھا اس میں چند مخصوص لوگ غار میں جا کے ان سے ملاقات کر لیتے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور غیوبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ محمد ابن یعقوب کلینی ان لوگوں میں سے ہے جو غیوبت صغریٰ کے زمانے میں امام مہدی سے غار میں جا کے ملا کرتے تھے۔ انہوں نے الکافی مرتب کر کے یہ کتاب 12ویں امام کو پیش کی۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے ٹائٹل پہ لکھا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اس نسبت سے اس کا نام الکافی پڑ گیا۔ جس میں اصول بیان ہوئے اس کو کہتے ہیں اصول کافی، اور جس میں فروعات بیان ہوئے اس کو کہتے ہیں فروع کافی۔
تو یہ معتبر ترین کتاب ہے ان کی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اور یہ قول انہوں نے منسوب کیا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ منسوب کا لفظ تو آپ سمجھ رہے ہیں، ان کے یہ اقوال نہیں ہیں، یہ انہوں نے اپنے طور پر منسوب کیے اور ان کے ذمے لگا دیے۔ کیا کہتے ہیں؟ جرا لہو، لہو اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، من الفضل ما جرا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے فضائل اور عظمتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، اتنی فضیلتیں حضرت علی کو بھی حاصل ہیں۔ جرا لہو من الفضل ما جرا لمحمد ولمحمد الفضل علی جمیع خلق اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل۔ تو حضرت علی کو بھی وہ سارے فضائل حاصل ہیں جن کی وجہ سے ان کو بھی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل۔ ایک حوالہ میں 11ویں صدی کے عالم ہیں ملا باقر مجلسی، یہ مذہب شیعہ کے لیے ایک محسن کی حیثیت رکھتا ہے، اپنے مذہب کے لیے ملا باقر مجلسی نے بہت کام کیا ہے۔ ہم اس کی کتابیں دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ بہار الانوار، آپ پتہ نہیں یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، 110 جلدوں میں بہار الانوار، اور اس کی ایک جلد اتنی ہے جتنی آپ کی کنز الدقائق ہے، ایک جلد اتنی، اور 110 جلدوں میں اس نے یہ کتاب لکھی۔ ترقی کا یہ زمانہ بھی نہیں تھا، لائٹیں، پنکھے، بجلی، پینسلیں، پین، قلمیں گھڑنی پڑتی تھی، ٹک لگانے پڑتے تھے، دوات میں ڈبونا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے جلاء العیون لکھی 2 جلدوں میں، حیات القلوب لکھی تقریباً 4 جلدوں میں، حق الیقین لکھی، تذکرۃ الائمہ لکھا۔ اس نے اپنے مذہب پہ بڑے احسان کی۔ معتبر اتنا ہے کہ خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار، اس کے صفحہ 121 پہ 121 اس نے اپنی شیعہ قوم کو سفارش کی کہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو۔ یہ میں نے اس لیے لکھا کہ ان کا معتبر آدمی ہے، معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس نے حیات القلوب جلد 3 اس کے صفحہ 10 پہ لکھا، پہلے ایک اور حوالہ لکھ لیں، یہ بعد میں لکھتے ہیں، بس لکھ لیا آپ نے، اس میں آپ ذرا ایک لائن چھوڑ دیں، وہ عبارت میں لکھوا دوں گا۔
حیات القلوب صفحہ 81 جلد 3۔ مرتبہ امامت نظیر مرتبہ نبوت است۔ امامت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے کے برابر ہے۔ اب وہ حوالہ لکھی ہے جو میں نے صفحہ 10 جلد 3۔ مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است۔ اب یہاں آ کے اس نے تھوڑا سا اور تجاوز کیا۔ مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است۔ امامت کا مرتبہ پیغمبری مرتبے سے بھی بالا تر ہے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، حوالے آپ کو نہیں لکھوا رہا ہوں، بنیادی چیزیں آپ کو میں پڑھا دوں گا، یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی۔ اگر آپ کو کہیں سے ایرانی انقلاب مل جائے، مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ ہے وہ بین، اس پہ پابندی ہے، عام طور پہ وہ ملتا نہیں ہے، شاید سندھ کے علاقے میں یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان پنجاب میں تو شاید نہ ملے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ شیعہ مذہب کو سمجھنے کے لیے اس سے بہترین کتاب آج تک نہیں لکھی گئی، شاید بعد میں بھی نہ لکھی جا سکے۔ ہم نے اس سے بہت استفادہ کی، بہت کچھ ہم نے اس سے سیکھا، اس کو پڑھا۔ تو وہ آپ کو کہیں سے ملے تو آپ کے کتب خانے میں وہ ضرور ہونی چاہیے جی۔ میں ایک حوالہ خمینی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معتبر آدمی اہل تشیع کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں وہ ولایت کا درجہ رکھتے ہیں، امام کا درجہ رکھتے ہیں، اور پوری دنیا کے اہل تشیع ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ صفحہ 52 اس میں وہ لکھتے ہیں ان من ضروریات دیننا، ان من ضروریات دیننا، ہمارے دین کے ضروری مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، کیا ان لأئمتنا مقاماً لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ ہمارے دین کے ضروری مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، ان لأئمتنا مقاماً، کہ ہمارے ائمہ کو وہ مقام حاصل ہے جس تک کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچا اور کوئی بھیجا ہوا نبی بھی اس مقام تک نہیں پہنچا۔
ایک حوالہ کل میں نے ایک ایسے عالم کا لکھوایا جو بالکل ابھی زندہ ہے. کوئی یہ کہے نا کہ نہیں ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، تو پہلا میں نے حوالہ اصول کافی کا لکھوایا، دوسرا میں نے 11ویں صدی کے عالم کا لکھوایا، تیسرا خمینی کا، اور چوتھا یہ مولوی محمد حسین. یہ جو مولوی محمد حسین ہیں شیعہ اس کے بہت مخالف ہیں. یہ شیعوں میں وہابی شیعہ مشہور ہے، شیعوں میں وہابی شیعہ. یہ ذاکروں کا بہت مخالف ہے کہ یہ قصے پڑھتے رہتے ہیں، کہانیاں سناتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اس کی کتابیں تو کہیں سے مل جائیں گی آپ کو. اصلاح الرسوم ایک کتاب اس نے لکھی، اصلاح الرسوم. نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو رسمیں جاری ہو گئی ہیں ان کی وہ اصلاح کرنا چاہتا تھا کہ یہ تمہارے اندر یہ رسمیں جاری. اس میں اس نے اس پر بہت تنقید کی ہے. علی اصغر کا جھولا اور وہ جھلانے والی اس بازار کی عورتیں، اس پر اس نے بڑی تنقید کی. گھوڑے پر دوپٹے اور چادریں بطور نیاز چڑھانا اور اس کے نیچے سے گزرنا، اس پر اس نے بڑی تنقید کی. بلکہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے اہل تشیع کا اعتراض ہے کہ سنی بھائی ہمیں گھوڑا پرست کہتے ہیں. جو کام تم گھوڑے کے قریب کرتے ہو تمہیں گھوڑا پرست نہ کہیں تو کیا کہیں. تو ایک اس نے کتاب لکھی ہے عقائد پر، عقائد شیعہ. اس میں اس نے علم غیب، مختار کل، نور بشر، معجزہ، کرامت، ان تمام پر اس نے گفتگو کی اور اپنی کتابوں کے حوالے سے گفتگو کی. معجزے پہ اس نے گفتگو کی کہ ایک وقت آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، خشک روٹی ہے، ساتھ کوئی ساتھی بیٹھے ہیں، خشک روٹی توڑنی چاہیے نہ ٹوٹی، تو گھٹنے پہ رکھ کے توڑنے لگے، نہ ٹوٹی. ایک بندہ قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت مجھے دیں، اس نے یوں کیا، ٹوٹ گئی. اس بندے نے کہا کہ خیبر کا دروازہ تو آپ نے اکھاڑ دیا تھا اور آج ایک خشک روٹی آپ نہیں توڑ رہے. فرمایا یہی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کرامت تھی اور اس میں سب اختیار اللہ کا تھا. اس نے یہ اس طرح گفتگو کی ہے. تو یہ وہابی شیعہ مشہور ہے اور اہل تشیع کے جو یہ ذاکرین ہیں یہ اس کے بڑے خلاف ہیں، اس کے خلاف بڑی تقریریں کرتے ہیں. اس نے کتاب لکھی احسن الفوائد، اس کا صفحہ 406 ہے اور 304 ہے. اس میں وہ لکھتا ہے ائمہ اطہار، ائمہ اطہار سوائے نبی اکرم کے دیگر تمام انبیاء، اولو العظم وغیرہم سے افضل ہیں. پچھلے دنوں ایک کسی ٹی وی پہ ٹیبل ٹاک میں، جہاں اہل تشیع کے علماء بھی تھے اور اہل سنت کے علماء بھی تھے، وہاں اس ٹی وی پہ برملا اس عالم نے کہا کہ ہم حضرت علی کو تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں. بالکل واضح طور پہ اس نے وہاں کہا.
اس میں اب کیا حوالے لکھوانے کی ضرورت ہے جی، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی۔ یہ جو امامت کی تشریح یا تعریف اہل تشیع نے کی، یہ سب نبیوں کے اوصاف ہیں۔ نامزد ہونا نبی کی یہ وصف ہے، گناہوں سے معصوم ہونا نبی کی وصف ہے۔ آئیے ائمہ کے بارے میں اہل تشیع کا کیا نظریہ ہے جی۔ اصول کافی میں صفحہ 180، لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پرانی اصول کافی ہے، شاید 70 سال پرانی ہو سکتا ہے کوئی صفحے ادھر ادھر ہو گئے ہوں۔ اس میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منسوب کیا گیا جی۔ وہ ذرا دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی۔ عندنا علم ما کان و علم ما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ۔ کوئی لفظ رہ گیا ہے تو پھر درست کر لیں۔ ان عندنا علم ما کان و علم ما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ۔ بے شک ہمارے پاس ہے علم اس چیز کا جو پہلے ہو چکا، اور ہمارے پاس ہے علم اس چیز کا جو قیامت کے قائم ہونے تک ہوگا۔ اصول کافی میں ایک باب باندھا گیا جی۔ اس باب کا عنوان کیا ہے وہ ذرا دیکھیں جی۔ ان الائمۃ یعلمون علم ما کان وما یکون وَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ شَيْءٌ۔ یہ باب باندھا گیا اصول کافی میں۔ بے شک ائمہ جو ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، ان سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ اب ذرا دیکھیے ہمارے جو موجودہ مشرکین ہیں، مبتدعین، انہوں نے عالم ما کان و ما یکون یہ نظریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کن سے لیے؟ انہی سے لیے۔ ان کی پیدائش تو اب ہو رہی ہے نا، اور یہ تو 3 صدی کے ہیں۔ یہ جو اصول کافی میں باب باندھے گئے ہیں یہ تو بہت پرانا مذہب ہے نا، اور یہ تو کل پیدا ہو رہے ہیں، انگریز کی پیداوار ہے۔ علماء دیوبند کے خلاف 2 فتنے انہوں نے کھڑا کیے۔ ایک کے ذمے لگایا کہ تم لا الہ الا اللہ پر حملہ کرو، اور دوسرے کے ذمے لگایا کہ تم محمد الرسول اللہ پر اس سے نبوت کا اعلان کروایا اور اس فتنے سے شرک پھیلائے۔ تو یہ انہی سے لیے گئے ہیں۔
انہی سے ماخوذ ہیں ان کے نظریات اور عقائد۔ میں ایک حوالہ الامن والعلا سے، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے، الامن والعلا، چھوٹی سی کتاب ہے، کسی بریلوی مکتبے سے آپ کو مل جائے گی، جس مکتبے میں بھی آپ جائیں گے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ ایک ان کی کتاب ہے حرمت سیدہ تعظیمی، وہ بھی چھوٹی سی، جس میں انہوں نے بحث کی ہے کہ ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ الامن والعلا، اس میں لکھتے ہیں ما کانا وما یکونو کا علم، ما کانا وما یکونو کا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک ٹکڑا ہے۔ انہوں نے تو کہا نا بھئی ہمارے ائمہ عالم و ما کانا و ما یکون ہوتے، انہوں نے کہا بھئی ایک قدم سن ہور اگے رکھنا چاہیے، یہ تو انہوں نے عقیدہ اپنا لیا، تو ہم ذرا ایک قدم آگے رکھیں۔ انہوں نے کہا ما کانا و ما یکون کا جو علم ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک، اور جو اس کے خلاف بات کرے گا کہ نبی پاک عالم الغیب نہیں، تو فوراً وہابیت کا فتویٰ تیار ہے، گستاخ کا فتویٰ تیار ہے، منکر۔ یہ گولڑے والا پیر نصیر الدین نصیر، اس نے تھوڑی سی اپنی تقریروں میں گفتگو کی انہاں پیران دے پلے، اس نے کہا میں پیر دا پتر ہاں، پیر دا پوتراں، شیخ عبد القادر جیلانی دی لڑی چاں، یہ جن صفوں پہ تم بیٹھے ہوئے ہو تقریر سننے والے، اس کا جو ایک تنکا ہے نا یہ بھی میرے اختیار میں کوئی، چلو کہہ تو گیا۔ یہاں تو کئی چپ شاہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو بتایا ہی نہیں، اسی میں وہ چلے گئے۔ ہمارے مولانا حکیم عبد الخالق صاحب خوشاب سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں خانقاہ سراجیہ گیا کنیاں، تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عالم، اس کی شکل و صورت بڑی علماء والی، داڑھی بھی اور رنگ روپ بھی اچھا، اس نے مجھ سے پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا خوشاب سے۔ اس نے سمجھا بھئی یہ تبلیغی جماعت کا ہے، مجھے یہ سمجھا، تو آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر کون سی جماعت سے ہے؟ میں نے کہا اشاعت التوحید۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تم ادھر کہاں، تم یہاں کہاں، تم تو کہتے ہو یہ دے نہیں سکتے۔ اب یہ ان کا مرید ہے اور اس کا نظریہ دیکھو، تم تو کہتے ہو یہ دے نہیں سکتے، اور میں لاہور سے یہاں آتا ہوں، ہر چیز لے کے جاتا ہوں، ان کو دینے کی قوت ہے، طاقت ہے ان کو، تم اشاعت والے کہتے ہو کچھ۔ حکیم صاحب کہتے ہیں میں وہاں سے کھسک گیا، بے رولا پہ جائے گا، تو وہ بڑا غصے میں تھا۔ حضرت آ گئے، حضرت جب آئے تو حضرت چارپائی پہ بیٹھ گئے ٹانگیں لٹکا کے، تو مرید پنڈلیوں کو دبانے لگے، میں بھی ذرا نیڑے ہویا، تو میں بھی ایک ہاتھ میں نے بھی پنڈلی پہ رکھا، ابھی میں دبا رہا تھا وہ بندہ اوپر سے آ گیا۔ اس نے کہا تو اتھے بھی، تم یہاں بھی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو، تم تو کہتے ہو یہ دیتے کچھ نہیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا حضرت سب کچھ سن رہے ہیں، کچھ تو بولیں گے کہ ہم نے کیا دینا ہے، ہمارے پاس کیا ہے۔
ہم تو خود عاجز بندے ہیں اللہ کے، ہم تو خود اللہ کے سامنے زاریاں اور عاجزیاں کرتے ہیں، لیکن مجال ہے انہوں نے ایک لفظ بھی کہا، یہ سب کچھ سن کے خاموش ہے۔ تو پیر نصیر الدین اس نے یہ جرت تو کی نا کہ لوگوں سے کہا جن صفوں پہ تم بیٹھے ہو اس کا جو ایک تنکا ہے وہ بھی میرے اختیار میں نہیں۔ نصیر الدین صاحب کا ایک رسالہ تھا میرے پاس، ہوگا لیکن میری کتابیں ذرا ادھر ادھر کمروں میں بکھر گئی ہیں، اس میں اس نے گفتگو کی کہ اللہ کے سوا کسی کو داتا کہنا شرک ہے، بالکل واضح انداز میں سرخی باندھی، گنج بخش کہنا، دستگیر کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے بت مراد ہیں یہ غلط کہتے ہیں، من دون اللہ سے بت مراد نہیں، انبیاء اولیاء فرشتے مراد۔ دلیل اس نے یہ دی کہ جہاں یدعون کا لفظ آیا ہے، یدعون من دون اللہ، تدعون من دون اللہ، وہاں تو تم کہو گے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے، اور جہاں یعبدون آ گیا ہے، یعبدون من دون اللہ، تعبدون من دون اللہ، تو وہاں تم یہ کہو گے اللہ کے سوا بتوں کی عبادت تو ناجائز ہے، نبیوں ولیوں کی جائز۔ وہاں من دون اللہ میں نبی ولی شامل نہیں ہوں گے تو ان کی عبادت کیا جائز ہے؟ یہ اس نے دلیل پیش کی۔ ہمارے سرگودا کے ایک بریلوی مکتب فکر کے عالم ہوئے ہیں، ان کے مسلک کے مناظر بھی ہیں، مولانا اشرف سیالوی، انہوں نے اس کے خلاف کتاب لکھی، نصیر الدین کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی، اس کا عنوان لکھا پیر نصیر الدین شاہ اسماعیل شہید سے 2 قدم آگے۔ پیر نصیر الدین شاہ اسماعیل شہید سے 2 قدم آگے۔ انہوں تو بھی وڈا وہابی ہے شاہ اسماعیل شہید سے، وہ پیروں کا بیٹا تھا، وہ کتنے خاموش رہنا لا، اس نے اس کا جواب لکھا، اسے لکھا اشرف سیالوی کعب ابن اشرف سے 4 قدم آگے۔ اس نے جواب میں یہ کتاب لکھ دی۔ یہ ملتی ہوں گی کتابیں کسی مکتبے میں، تو ورنہ گولڈوے کے مکتبے میں تو شاید لازماً وہ ملتی ہوں گی۔ تو انہوں نے سارے نظریات انہی سے لیے ہیں۔ یہ عالم و ما کان و ما یکون، یہ نظریہ سب سے پہلے اصول کافی میں لکھا گیا اپنے ائمہ کے بارے میں، اس سے انہوں نے اس نظریے کو لیا جی۔ ان کے ہاں ائمہ مختار کل ہوتے ہیں جی۔ اصول کافی کتاب الحجت، اس میں ایک مستقل باب ہے کتاب الحجت، صفحہ 278، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس قول کو منسوب کیا جی انہوں نے۔ وَفُوِّضَ أُمُورُهَا إِلَيْهِمْ، فوّض سپرد کیے گئے، سپرد کیے گئے مخلوق کے امور الیہم، ائمہ کی طرف، جتنے ان کے امور ہیں نا، صحت ہے، بیماری ہے، موت ہے، حیات ہے، بدحالی ہے، خوشحالی ہے، یہ جتنے امور ہیں مخلوق کے، یہ ان کے سپرد کیے گئے۔ فہم یحللون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون، وہ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں۔ حلال حرام کرنا ان کے اختیار میں ہے، اور مخلوق کے جتنے امور ہیں وہ ان کے کیا کر دیے گئے ہیں؟ سپرد کر دیے۔ انہی حضرت جعفر صادق سے ایک اور قول منسوب ہے، کیا اما علمتا
کیا تو نہیں جانتا ان الدنیا والآخرۃ للامام، کیا تو نہیں جانتا کہ دنیا اور آخرت یہ سب کی سب للامام، کس کے لیے؟ یضعها حیث شاء ویدفعها الی من یشاء، جس کو چاہیں دے دیں، جہاں چاہیں اسے رکھ دیں، یہ ساری دنیا اور آخرت کے اختیار انہی کے پاس ہے، ائمہ کے پاس ہے۔ الامن والعلا صفحہ 148، مولانا احمد رضا خان صاحب کی عبارت ذرا لکھیے جی، اور ان دونوں میں پھر دیکھیے مطابقت۔ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے اختیار میں ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرف جو منسوب کیا گیا ہے قول، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، مولانا نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، بالکل یہی جملے ہیں عربی میں جس کا انہوں نے الامن والعلا میں ترجمہ کر دی۔ میں اس پر کتنے آپ کو حوالے لکھاتا چلا جاؤں۔ آفتاب اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کا سلام نہیں کر لے۔ الامن والعلا صفحہ 146۔ سورج نہیں چڑھتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت نہیں لیتا۔ ہم نے جب مشرکین مکہ کے عقائد پڑھے تھے جی مسئلہ الہ میں، تو وہاں یہ پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ سورج چاند اس کا سارا نظام جو ہے وہ کس کے سپرد ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ اور یہ کیا فرما رہے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کا سلام کرتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر اللہ ابو جہل کو اٹھا کے پاکستان لائے، آ ویکھ دیکھ، اور جو کچھ قبروں پر، مزاروں پر، قبوں پر، زندوں پر، مردوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ان کے نعت خانوں کی وہ سنے نعتیں، اور اللہ اسے سمجھائے بھئی یہ کہہ رہے ہیں، اللہ دی قسمیں کناں نو ہاتھ لا کے نس جائے بھئی اے میرے بھی پیو نکلے، کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جائے۔ میں کہتا تھا خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر کون ہے؟ میں کہتا تھا سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان کی بادشاہیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میں تو یہ کہتا تھا۔ اصول کافی میں صفحہ 158 پہ ایک باب باندھا گیا ہے۔ ان الائمۃ یعلمون متی یموتون، ان الائمۃ یعلمون متی یموتون وانہم لا یموتون الا باختیارہم۔ پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، کوئی لفظ رہ گیا ہے تو اسے لکھ لیں۔ ان الائمۃ یعلمون متی یموتون،
ہمارے امام جانتے ہیں کہ وہ کب فوت ہوں گے، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ قرآن کہتا ہے سورۃ لقمان کی آخری آیت میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے امام جانتے ہیں وہ کب فوت ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِإِخْتِيَارِهِمْ، اور وہ نہیں مرتے مگر اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔ تو پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں جو جان پیش کی تو انہوں نے اپنے اختیار اور مرضی سے پیش کی ہوگی، تو پھر اس پہ رونا دھونا کیوں؟ تمہارا تو مسلک یہ ہے کہ وہ نہیں مرتے الا باختیارہم، مگر اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔ موٹی موٹی باتیں اپنے ذہن میں رکھتے چلے جائیں، باقی باتیں آپ کو کتابوں میں، مختلف کتابیں جو ہیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم ہوئے ہیں مولانا محمد علی، لاہور کے ہوئے۔ ہر اچھے کام کی تعریف کرنی یہ اچھے ذوق کی علامت ہے، ورنہ تو پہلے بریلویت کا کام کیا تھا؟ تیجا، ساتہ، 10واں، 20واں، 40واں، برسی، جمعرات، شب برات، شب معراج، ختم، 11ویں، بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، درمیانی 11ویں، کھانا پینا، دیگیں، عرس، کوئی علمی کام نہیں تھا۔ اب پھر ان کو توجہ ہوئی کہ ہمیں کچھ علمی کام کرنا چاہیے، ان کے کچھ علماء نے اس بارے میں سوچا۔ ان میں ایک ان کے مولانا غلام رسول سعیدی کراچی سے، انہوں نے تبیان القرآن کے نام سے تفسیر لکھی۔ اپنے مسلک کی تو انہوں نے نمائندگی کرنی ہے، لیکن کئی جگہوں پہ وہ ہمارے مسلک کی بھی نمائندگی کر کے اپنے مسلک کو انہوں نے رد کی۔ انہوں نے مسلم کی شرح لکھی اردو میں، اور بڑی ضخیم شرح لکھی، تفسیر بھی بڑی ضخیم لکھی، اس میں حدیثوں کے حوالے، تائیدیں بہت زیادہ پیش کی انہوں نے۔ تو یہ جو مولانا کیا نام میں نے لیا، غلام رسول، نہ وہ غلام رسول سعیدی، یہ پہلے میں نے نام لیا ہے محمد علی، مولانا محمد علی، انہوں نے شیعیت کے رد میں کتاب لکھی 18 جلدوں پر مشتمل، تحفہ جعفریہ، فقہ جعفریہ، مذہب جعفری۔ بڑی زبردست کتاب لکھی۔ ہمارے کس نے یہ کتاب لکھی ہے جی؟ رحماء بینہم، مولانا نافذ ہے، مولانا نافذ ہے، رحماء بینہم، یعنی حضرت علی کے خلفائے ثلاثہ سے تعلقات۔ لیکن مولانا محمد علی نے جو کتاب لکھی وہ اس سے فائق ہے، انہوں نے بھی اچھی لکھی، محقق آدمی ہیں، فاضل دیوبند ہیں، مولانا نافع فاضل دیوبند ہیں، بڑا اچھا قلم ہے، تحقیق بڑی اچھی ہے،
اہل تشیع کے خلاف بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، لیکن اس موضوع پر جو مولانا محمد علی نے لکھا نا، اس کا کوئی جواب۔ الریاض النظرہ کیا حوالہ ہے جی؟ کوئی حوالہ نہیں۔ کیا حیثیت ہے اس کتاب کی کہ آپ اپنے موقع پر وہ پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے موقع پر سیوطی کو پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے موقع پر کسی سنی عالم کو پیش کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے۔ مولانا محمد علی کی خوبی یہ ہے کہ اس نے اہل سنت کی کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیا، تمام حوالے اہل تشیع کی کتابوں سے دیے۔ یہ ان پر حجت ہے نا، ورنہ وہ کہیں گے تمہارا سیوطی لکھتا ہوگا، تمہارا فلاں عالم لکھتا ہوگا۔ انہوں نے سارے حوالے اہل تشیع کی کتب سے دیے، بڑی محنت کی ہوگی۔ ایک ان کی کتاب اگر آپ کو کہیں سے ملے، یہ 18 جلدوں والی تو شاید آپ خرید نہ سکیں، ایک کتاب اگر آپ کو ملے، کیا ہے جی؟ حضرت معاویہ کے ناقدین، ہاں، دشمنان معاویہ کا علمی محاسبہ، دشمنان معاویہ کا علمی، کیا بات ہے جی۔ اس نے پھر نہ کوئی ایسا دیوبندی عالم جس نے معاویہ کے متعلق کوئی کہا اسے نہیں چھوڑا، کوئی اہل حدیث عالم جس نے معاویہ کے بارے میں کچھ کہا ہے اسے نہیں چھوڑا، کوئی بریلوی عالم جس نے معاویہ کے بارے میں کچھ کہا ہے اس دے پلے بھی اس ککھ نہیں چھوڑے۔ زبردست کتاب۔ ایک کتاب ہے ان کی میزان الکتب، میزان الکتب، جس میں اس نے تاریخ کی کتابوں کو تولا ہے۔ طبری کیا ہے، البدایہ والنہایہ کی حیثیت، ابن اسیر کیا ہے، اس کا نام ہے میزان الکتب۔ بڑی محنت کی ہے اس نے، اور اپنے بریلوی مکتب فکر کی طرف سے اس نے فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ زبردست کتاب ہے، ساری کتابیں بہت زبردست ہیں، اس سے ہم نے بڑا فائدہ حاصل کیا، مختلف حوالے ہمیں وہاں سے ملے، ورنہ تو بندہ کون کون سی کتاب پڑھے اور کتنی مدت پڑھتا رہے۔ ایک جگہ پہ اگر حوالے مل جائیں بندے کو تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ میں نے تینوں کتابیں آپ کو لکھوا دی ہیں۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے آپ کو لکھوا دی ہے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، اہل تشیع کے عقائد پر، نظریات پر، ان کی بھی ایک کتاب۔ ہاں، ہمارے مولانا قاضی طاہر الہاشمی، انہاں دیاں تے ریساں ہی کوئی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں۔ وہ بڑے محقق آدمی تھے، اور ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی کتاب ہے مذہب شیعہ، بڑی زبردست کتاب۔ حضرت مروان ابن حکم، اس پر کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مروان کی صفائی پیش کرنا یہ دل گردے کا کام تھا، انہوں نے اس پر کتاب لکھی۔ مولانا اسماعیل ریحان نے کوئی تاریخ مرتب کی، اس کا جو پوسٹ مارٹم قاضی طاہر الہاشمی نے کیا ہے نا، الامان والحفیظ، اگر مولانا اسماعیل ریحان میں تھوڑی سی بھی شرم ہونا تو انہیں اپنی کتاب سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم کسی ریحان، چشتی صاحب کا نام بھی ریحان ہے، ہم کسی مولانا اسماعیل ریحان کو صحابہ کے مقابلے میں ککھ بھی نہیں سمجھتے۔ کوئی ہم اس بندے کا احترام نہیں کرنا چاہتے جس کے دل میں صحابہ کا احترام نہیں۔ جس بندے کے دل میں صحابہ کا احترام نہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی احترام نہیں۔ کسی مکتب فکر میں اس کا جتنا مقام ہو، ہمارے دلوں میں ایک رائی کے برابر بھی اس کا احترام نہیں۔ وہ بزرگ نہیں ہے، صحابہ بزرگ،
سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ قاضی طاہر الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست کتاب، ان کی کتابیں حضرت معاویہ پر اعتراضات کا 100 اعتراض، حضرت معاویہ کی ذات پہ 100 اعتراض اس کے انہوں نے جواب دی، بڑا کام کیا، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان پر رحمت کی برکھا برسائے، انتہائی سادہ آدمی، بے لوث آدمی، اپنے انتقال سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہمارے جلسے میں آئے، یہاں تقریر کی، اور انہوں نے جو مصائب برداشت کی نا معاویہ کے لیے، اللہ اکبر، کوہاٹ میں ان پر مقدمہ، کراچی میں مقدمہ، کبھی کوہاٹ، کبھی کراچی، کبھی پنڈی، کبھی لاہور، کبھی حویلیاں، عدالت، عدالت میں بحثیں، کتابیں، سرکاری ملازم، پروفیسر، ہاں 20ویں سکیل میں۔ تو یہاں انہوں نے ایک جملہ کہا، بس وہی کہہ سکتے تھے، فرمانے لگے معاویہ کے دفاع میں دکھ تو بڑے آئے لیکن مزہ بھی بڑا ہے، لطف بھی بڑا آیا کہ ہم نے حضرت معاویہ کا دفاع کی۔ تو ان کی کتابیں اگر آپ کو، ان کی تو جو کتاب بھی آپ کو ملے نا وہ ضرور لیں۔ اہل بیت پر انہوں نے ایک کتاب لکھی، بڑی زبردست کتاب انہوں نے اہل بیت پہ لکھی۔ تھوڑی سی تمہید، یہ میں نے جتنی باتیں کہیں یہ بالکل بنیاد تھی، ابتدائی باتیں تھیں۔ عقیدہ تحریف کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو جبریل لے کے آیا تھا، یہ وہ نہیں ہے، وہ قرآن حضرت علی نے لکھا تھا۔ پہلے میں آپ کو وہ حوالہ لکھوا دوں جی، چلو پہلے وہ حوالہ لکھے پھر بات کرتے ہیں جی، اگر کوئی وقت بچتا ہے تو۔ یہ جی اصول کافی ہے، باب و فضل القرآن، فضل القرآن میں تو آپ کو مل جائے گا جی، اس باب میں آپ یہ حدیث دیکھیں گے، یہ روایت تو مل جائے گی آپ کو، باب و فضل القرآن۔ یہ روایت بھی حضرت جعفر صادق سے منسوب کی گئی تھی، ان کے ذمے لگائی گئی کہ وہ کہتے ہیں کیا، فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ، فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ، جب آئیں گے القائم، یہ القائم آپ پڑھتے ہوں گے، القائم پریس، القائم میڈیکل ہال، تو یہ القائم نام ہے اس 12ویں امام کا، اسے یہ کیا کہتے ہیں، القائم۔ اذا قام القائم قرأ کتاب اللہ علی ہدۃ، جی جب وہ آئیں گے تو وہ پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو علی ہدۃ، اس طرح نہیں جس طرح تم پڑھ رہے ہو، الگ طریقے سے۔ وَأَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ، اور وہ نکالیں گے وہ مصحف جس کو حضرت علی نے لکھا تھا۔ وہ 12ویں امام آئیں گے تو ان کے پاس وہ مصحف ہوگا، كَتَبَهُ عَلِيٌّ وَقَالَ، حضرت جعفر کہتے ہیں اخرجہ علی الی الناس، اس مصحف کو حضرت علی نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، حین فارغ منہ، جب وہ اس کے لکھنے سے فارغ ہوئے، لکھ لیا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال لہم، حضرت علی نے لوگوں سے کہا،
ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، کما انزلہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ نے اتاری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ وہی کتاب ہے۔ فقال لهم ھذا کتاب اللہ کما انزلہ اللہ علی محمد جمعتہ من اللوحین، دو تختیوں سے میں نے اس کو اکٹھا کیا ہے، میں نے اس کو جمع کیا ہے اور میں یہ اکٹھی کر کے لایا ہوں، یہ وہی قرآن ہے جو نبی پاک پہ اللہ نے اتارا تھا۔ فقالو، لوگوں نے جواب میں کہا، ہوا ذا عندنا مصحف، ہوا ذا عندنا مصحف جامع فیہ القرآن، ہمارے پاس ایک مصحف موجود ہے جس میں پورا قرآن ہے، لا حاجت لنا فیہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے مصحف کی، جو آپ نے مصحف لکھا ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے یہ کہا، لوگوں سے مراد صحابہ ہی ہیں نا، صحابہ تھے نا، انہوں نے یہ کہا۔ فقال علی، تو حضرت علی نے جواب میں کہا، اما واللہ ما ترونہ بعد یومکم ھذا، واللہ اللہ کی قسم، ما ترونہ، تم اس قرآن کو نہیں دیکھ سکو گے بعد یومکم ھذا، آج کے اس دن کے بعد تمہیں یہ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن آیا بھی اسے واسطے سی کہ وہ نظر نہ آئے اور لوگوں کے سے غائب ہو جائے۔ آج کے بعد یہ قرآن تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، پھر بیٹے حضرت حسن کے پاس، پھر زین العابدین کے پاس، حضرت حسین کے پاس، زین العابدین کے پاس، محمد باقر کے پاس، محمد جعفر صادق، ہوتا 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 12ویں امام اس اصلی مصحف کو لے کر چلے گئے۔ فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ قَرَأَ کتاب اللہ عَلَىٰ ہِدَةٍ، مولوی محمد حسین نے تجلیات صداقت کے صفحہ 209 پر لکھا، یہ تو آج کا عالم ہے، موجود ہے، یعنی ان کا مسلک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نظریہ ان کا یہ ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ کیا لکھا جی اس نے؟ خود نبی اور علی نے، خود نبی اور علی نے قرآن بمطابق تنزیل الرحمن، قرآن بمطابق تنزیل الرحمن جمع کیا تھا۔ کس نے؟ خود نبی نے اور حضرت علی نے، جس طرح رحمان نے اتارا تھا اس کے مطابق انہوں نے جمع کیا، مگر ثلاثہ کی کرم نوازی سے۔ ثلاثہ تو سمجھ رہے ہیں نا، یہ ان کی طنز ہوتی ہے اور یہ طنز و تعریض میں تبرہ کرتے ہیں۔ ثلاثہ کا لفظ بول کے، 3، ابو بکر، عمر، عثمان، اور ان کا جو تبرہ ہوتا ہے وہ سیکورٹی کے افراد کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ سامعین بڑا سمجھتے، وہ اشارہ کرتے ہیں، سامعین اچھلنے لگ جاتا ہے، سامعین کو ساری سمجھ ہوتی ہے، ان کے بچے کو سمجھ ہوتی ہے، لیکن سیکورٹی والوں کے سروں سے گزر جاتا۔ ایک ذاکر ان کا کہنے لگا، قبلہ اس جانب ہے،
اس جانب منہ کرنا ہے، اس جانب منہ کرنا ہے، ادھر بھی قبلہ نہیں، ادھر بھی قبلہ نہیں، ادھر بھی قبلہ نہیں، تین طرف منہ نہیں کرنا۔ تو انوی سمجھ نہیں آئی تے سیکورٹی والوں کتنے آنی؟ تین طرف منہ نہیں کرنا۔ تبرہ دیکھیں کس طرح ہو رہا ہے کہ سیکورٹی والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کہنا کیا چاہتا۔ میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے 18 بلاک ہم تھے، 19 بلاک میں وہ اہل تشیع کا مدرسہ ہے، ان کا بھی بڑا مدرسہ تھا، ہمارا بھی مدرسہ تھا۔ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ میرے والد صاحب دورہ تفسیر پڑھاتے تھے تو شیعہ طلبہ آ جایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ان علماء نے ہمارے کتب خانے سے کتابیں منگوا بھیجی، تہذیب و تہذیب کئی دفعہ وہ لے کر گئے۔ یہ مولوی محمد حسین اس وقت یہیں ہوتے تھے، تو جب جلسہ ہوتا تھا تو ہم طالب علم جایا کرتے تھے، ان کے طالب علم ہمارے پاس آیا کرتے تھے، تو ہم طالب علم جایا کرتے تھے اس جلسے پہ۔ چھوٹا سا تھا میں، پرائمری پڑھ کے فارسی وغیرہ پڑھ، اسا رون ویکھتے سب روندے کنجے نے، کیسے روتے ہیں یہ۔ تو مجھے بالکل یاد ہے، میں دروازے کے باہر کھڑا تھا، باہر سٹال لگتے تھے کتابوں کے سٹال، وہاں میں کھڑا تھا تو ایک دو بندے کھڑے تھے، ان میں ایک بریلوی تھا ایک شیعہ تھا، تو دوست تھے دونوں آپس میں۔ تو وہ بریلوی اس کو کہنے لگا، اور چھڈ یار تسی کیڑے خطیب چکی پھر دیو، تو کدی ساڈے مولوی عمر نو سنے نا، عمر اچھروی، بریلویوں کے ایک عالم تھے عمر اچھروی، شیخ القرآن کے ہم اثر تھے، والد صاحب کے ہم اثر تھے، حضرت شاہ جی کے ہم اثر تھے۔ حضرت شیخ القرآن سے ان کے بڑے مناظرے ہوتے تھے۔ یہ بات ہے 57 58 60 60 میں تو نہیں بلکہ 68 میں ہم نے یہ جگہ لی تھی، 500 روپے مرلے، 500 کی بڑی قیمت ہوتی تھی اس وقت۔ مولوی عمر مناظرہ کرنے کے 500 روپے لیتا تھا، تقریر کرنے کے بھی بڑے پیسے لیتا تھا، وہی مقابل تھا شیخ القرآن کے۔ حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں، میں ایک دفعہ لالا موسیٰ گاڑی سے اترا تو میں نے دیکھا کہ مولوی عمر آ رہا، وہ بھی گاڑی سے کہیں اترا، چھوٹا سا بیٹا اس کے ساتھ تھا، پتر استا، اس نے مجھے دیکھا تو سیدھا میرے پاس آ گیا۔ مولوی عمر تھا بڑا تیز آدمی، تو مجھے ملا تو بیٹے کو کہتا ہے، چاچے دے گوڈے نو ہاتھ لا، چاچے دے گوڈے نو ہاتھ لا، ایسے دی وجہ تو کھاندے پے ہاں۔ یہ تقریر کرتا ہے، مشرکوں کو للکارتا ہے، پھر اس گاؤں کے لوگ تنگ ہو کے میرے پاس آتے ہیں کہ غلام اللہ خان آیا سی، بڑا رگڑا لایا سی، تو میں کہتا ہوں 500 روپے لوں گا۔ چاچے دے گوڈے نو ہاتھ لا، اسے دی وجہ تو کھاندے۔ تو اس نے کہا، تو کدی ساڈے مولوی عمر دی تقریر سنے نا، تین پتہ لگے بھئی تقریر کی ہوندی۔ تو آگے سے وہ شیعہ کہتا ہے، عمر بھی کدی وفا کیتی۔ اب اس وقت میری سمجھ میں بھی کون ہے، لفظ ابھی میرے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ یہ ذو معنی ہے، عمر زندگی، عمر فاروق اعظم، کیسا ذو معنی جملہ بولا اس نے، عمر بھی کدی وفا کی۔ ایک نے تو اتنا بکواس کیا کہ گاڑی جب چلاتے ہیں تو اس میں ایک کلچ ہوتا ہے، ایک گیئر، بریک، ریس،
میں تو ہوں چلانی بھول گئی. بریک، ریس، کلچ، اور گیئر ہوتے ہیں 5. حرامی کہتا ہے تیناں نو پیر تھلے رکھنا. کہاں سیکورٹی والے سب کیا بکواس کر رہا ہے؟ تیناں نو پیر تلے رکھنا. اور وہ جو 5 گیئر ہیں وہ ہیں پنجتن کی طرح، ان کو ہاتھ میں رکھنا ہے. اس طرح وہ تبرہ کرتے ہیں. دیکھیں کل کے لیے مجھے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. انہوں نے تحریف قرآن کا عقیدہ کیوں اپنایا؟ کیوں تکلیف ہوئی انہیں کہ یہ اصلی قرآن نہیں، یہ وہ قرآن نہیں جو جبریل لے کے آیا تھا؟ یہ عقیدہ انہوں نے کیوں اپنایا؟ یہ بنیادی چیزیں آپ سمجھ جائیں. یہ عقیدہ اس لیے اپنایا کہ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ ہے. امام کو نامزد کرتا ہے اللہ، اور یہ ضروریات دین سے ہے. ان پر اعتراض ہو گیا. اللہ کی توحید کو ماننا ضروری تھا، وہ قرآن میں ہے. نبی پاک کی رسالت کو ماننا ضروری تھا، وہ قرآن میں ہے. ختم نبوت کو ماننا ضروری تھا، وہ قرآن میں ہے. قیامت کو ماننا ضروری تھا، وہ قرآن میں ہے. اگر امامت کو ماننا بھی ضروری ہوتا تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہونا. یہ ان پر اعتراض ہو گیا. کہاں ہے قرآن میں کہ نبی پاک کے بعد حضرت علی امام ہوں گے؟ کہاں ہے؟ پھر حضرت حسن ہوں گے؟ کہاں ہے؟ پھر حضرت حسین ہوں گے؟ کہاں ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ نص ہوتی ہے امامت پر، امامت منصوص من اللہ ہے، اللہ نامزد کرتا ہے، کہاں ذکر ہے؟ یہ ان پر اعتراض ہو گیا. انہوں نے مسئلہ امامت کو بچانے کے لیے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ ائمہ کے نام قرآن میں تھے، لیکن جنہوں نے اس قرآن کو جمع کیا انہوں نے وہ سارے نام قرآن سے انہیں تحریف قرآن کا نظریہ گھڑنا پڑا. کیوں گھڑنا پڑا؟ کس مسئلے کو بچانے کے لیے؟ اصل چیز وہی ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارا مسئلہ امامت بچنا چاہیے. میں انشاءاللہ کل آپ کو حوالے بتاؤں گا. در قرآن در آیات بسیار نام علی بود کہ عثمان بیرون کر. تذکرۃ الائمہ ملا باقر مجلسی کیا کہتا ہے؟ در قرآن در آیات بسیار، قرآن میں بہت ساری آیتوں میں نام علی بود، حضرت علی کا نام موجود تھا، کہ عثمان بیرون کرد. عثمان نے حضرت علی کے ناموں کو کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا. تو مسئلہ امامت کو بچانے کے لیے انہیں عقیدہ تحریف گھڑنا پڑا.